بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم نحمدک کما ترضی و نصلی علی حبیبک و آلہ کما یرضی و نحب محبوبک کما ارتضی اما بعد صلی اللہ علی حبیبی محمد و آلہ وسلم۔ ناظرین محترم، آج کی نشست میں انشاءاللہ پھر اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک بیان کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو وقت پر پہنچ سکے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سن 3 ہجری کے ہجرت کے واقعات چل رہے تھے، تو اس سلسلہ میں غزوہ بنی نذیر بھی اسی سن 3 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ لوگ مدینہ منورہ کے یہودی تھے۔ تو قصہ اس کا یوں ہوا کہ جس وقت واقعہ بیر معونہ ہو گیا، یعنی کہ 70 قراء صحابہ کرام شہید ہوئے، تو عمرو بن امیہ زمری یہ بھی اسیر قیدی ہوئے تھے، مگر عامر بن طفیل مذکور نے، جس کا ذکر پہلے آیا ہے، ان کی پیشانی کے بال کاٹ کر چھوڑ دیا اور اس کی ماں کے ذمہ ایک غلام کا آزاد کرنا تھا۔ اس میں چھوڑنا عمرو بن امیہ کا گنا گیا کہ یہ وہاں سے محسوب کیا۔ یہ وہاں سے پھرے اور راہ میں دو شخص جو مشرک تھے بنی عامر کے، انہیں ملے، یعنی ان کو عمرو بن امیہ زمری کو ملے۔ انہوں نے ان دونوں کو قتل کر دیا، دل میں سمجھے کہ یہ بھی ایک طرح کا انتقام ہے۔ عامر بن طفیل سے، جس نے سب اصحاب بیر معونہ کو نعوذ باللہ شہید کرایا تھا، اور وہ دونوں مشرک جو قتل ہوئے نا عمرو بن امیہ کے زمری کے ہاتھوں سے، وہ دونوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امان میں تھے، امان لی ہوئی تھی انہوں نے۔ اس بات کی عمرو بن امیہ زمری کو خبر نہیں تھی۔ تو ہوا یہ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قتل کی نسبت کے یہ خطا واقع ہوا، قتل خطا تھا چونکہ، دیت تجویز فرمائی، اور بنی عامر یہود بنی نذیر یہ باہم ان کا عہد و معاہدہ ہوا تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منظور ہوا کہ ان کے مشورے سے اس معاملہ دیت کو طے کریں، اور یہ امر سبب ہوا غزوہ بنی نذیر کا۔ اس کا قصہ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر تشریف فرما ہوئے، تو یہود بنی قریظہ اور یہود بنی نذیر، یہ دونوں یہودیوں کے قبیلے تھے، یہ مکہ کے باہر ایک محلہ میں رہتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد کیا کہ ہم آپ کے موافق رہیں گے، کچھ بدخواہی نہ کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کی مدد نہ کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملہ دیت میں محلہ بنی نذیر میں تشریف لائے اور ان سے اس معاملہ میں گفتگو کی، وہ لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے نعوذ باللہ بٹھلا کر باہم مشورہ کرنے لگے کہ دیوار پر سے ایک پتھر لڑکا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ شہید کر دیا جائے۔ لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اطلاع دے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھ کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ تم نے چونکہ عہد توڑا ہے، یا تو 10 دن کے اندر سے نکل جاؤ ورنہ لڑائی ہوگی۔ وہ لڑائی کے لیے تیار ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر لشکر کشی کی اور ان کے قلعہ کو محاصر کر لیا، یعنی ان کا محاصرہ کر لیا، اور آخر وہ تنگ ہو کر نکل جانے پر راضی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب ہتھیار چھوڑ جاؤ اور جس قدر اسباب ہمراہ لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ بعض خیبر میں جا کر بسے، بعض شام میں، بعض اور جگہ۔ سورۃ الحشر 28ویں پارے میں اسی قصے کا جو ہے وہ ذکر ہے، غزوہ بنی نذیر کا۔ اور اسی سال یا اگلے سال جو ہے شراب حرام ہوئی ہے، یعنی سن 3 ہجری، اس سے اگلے سال میں، اور حضرت امام حسن علیہ السلام بھی اسی سال پیدا ہوئے ہیں۔ اور سن 4 ہجرت کے واقعات انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ انشاءاللہ ہماری ویڈیو کو سماعت فرمائیے ادب کے ساتھ۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ مزید اپنے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک کا تذکرہ کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔